اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم و موالیہم و شیعتہم اجمعین واللعن الدائم علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارادتہم الدنیا فلم یریدوها۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کے شامل حال فرمائے اور دنیا میں محبت آل محمد، مودت اہل بیت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے جو کہ صراط مستقیم ہے، اور آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے وقت کے امام قائم آل محمد کے ظہور پر نور کی دعا کرنے کے لیے اور ان کے نورانی اور وجہ اللہ چہرہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، اور اگر امام کی زیارت اور امام کے ظہور سے پہلے ہمارا موت مقدر ہو چکی ہے تو خدا ذوالجلال سے دعا ہے، خدا تو مولا کے ظہور کے وقت ہمیں قبروں سے اٹھا اور مولا کے نورانی اور وجہ اللہ چہرہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمانا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 30ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں خطبہ متقین میں متقین کے صفات کے عنوان سے ایک صفت جو کہ وہاں پر 16ویں صفت کے عنوان سے ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارادتہم الدنیا فلم یریدوہا، ان کو دنیا نے چاہا، دنیا ان کو چاہتی ہے لیکن وہ دنیا کو نہیں چاہتے۔ اس لیکچر میں 2 صفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک مومنین و متقین کو دنیا کا چاہنا، اور دوسرا مومنین وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ 2 صفات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قرآن کریم دنیا کی عارضی اور فانی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، سورہ روم کی آیت نمبر 7۔ یعنی لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ متقی افراد اس غفلت سے بچتے ہوئے دنیا کو آخرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دنیا کو اصل نہیں سمجھتے، بلکہ دنیا جس طرح کے ایک پل اور گزرگاہ تعبیر کی گئی ہے روایات میں، دنیا کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر اور ابدی ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام ایک دعا کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخاف فینا ولا یرحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو تیرا خوف نہ رکھتے ہوں اور ہم پر رحم نہ کرتے ہوں۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اہل تقوی دنیاوی طاقت اور حکمرانی کی بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ احادیث معصومین علیہ السلام میں یہ بات واضح ملتی ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کنز العمال متقی ہندی حدیث نمبر 1520 میں، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، یعنی اللہ پرہیزگار، بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ متقی افراد دنیا کی نمائش سے
دور رہتے ہیں، دنیا کے زرق برق اور بھڑکیلے لباس اور رنگا رنگ کے کھانوں سے اور دنیا کی ناجائز تعیش اور عیش پرستی سے دور رہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الزہادہ قصار النظر، یعنی دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد دور اندیشی کی علامت ہے۔ جو لوگ دنیا کو ترک کرتے ہیں وہ حقیقی کامیابی کو پا لیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا کو ترک کرتے ہیں، یعنی دنیا کے ہوتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے پہلو تہی کرنا، یہ زہد کہلاتا ہے۔ گویا کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایک عارضی چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں اگر یہ رچ بس گئی اور ہمارے دل میں اگر اتر گئی تو پھر ہمارے دل میں نہ اللہ کی یاد نہ آخرت کی یاد ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ نے ایران کے شہزادے کی زندگی چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور فقر کو اختیار کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے دنیا کو اس لیے ترک کیا کہ وہ مجھے اپنے رب سے غافل نہ کر دے، تو تبھی تو سلمان منا اہل البیت بنے، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ جب دنیا کو چھوڑا، دنیا کی رنگینیوں اور شہنشاہت اور شہزادہ ہونے کو چھوڑا، تو اس وقت اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اتنا بڑا شہزادہ بنا دیا کہ پیغمبر خاتم نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ سلمان محدث ہے، وہ سلمان جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ سلوک کرتے وقت فرمایا میں نے دنیا کو اس لیے چھوڑا کہ تمہاری حکومت کے سائے میں حق کو زندہ رکھوں، یہ دنیا سے بے رغبتی کی عظیم مثال ہے۔ ورنہ وہ حکومت مولا کا حق تھا، لیکن مولا نے سلوک کر کے حق کو زندہ رکھنے کی خاطر اس سے سلوک کی۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں دنیا سے زہد اور تقوی کی بہترین مثال ہے۔ متقی افراد کے پاس دنیا حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ قرآن، حدیث اور اہل بیت علیہ السلام کے واقعات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حقیقی کامیابی دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری میں چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ متقی افراد اس دنیا میں مال و متاع ہونے کے باوجود اپنے اوپر کم خرچ کرتے ہیں، قلیل پر گزارا کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں ينفقون فی السراء والضراء، وہ علانیہ اور چھپ کر اور مشکل حالات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہی انفاق ان کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ دوسری صفت دنیا کی اسارت کی نشانی۔ دنیا کی اسارت سے آزاد ہوتا ہے مومن و متقی۔ قیدی کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ قیدی ذلیل ہوتا ہے۔ قیدی کو جہاں چاہیں لے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص محض مزدوری کمانے کے لیے خود کو ذلیل کرے اور ذلت آمیز کام انجام دے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کا اسیر ہو چکا ہے۔ زندگی عزت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اگر دوسرے ہمارے لیے منصوبے بناتے ہیں، ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں ادھر ادھر چلاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم دنیا کے اسیر ہیں، ہم دنیا کے پیچھے ہیں۔ دنیا کے پیچھے جو ہوتا ہے، دنیا آگے بھاگتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ ایک سراب کی مانند ہے، وہ دنیا اس کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، دھوکہ باز ہے۔ ہمیں ان کے کلام پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم یہ کام انجام دو، جو ہمیں ادھر ادھر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے کہ وہ انسان کو ذلیل کرتے ہیں
اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا فرض ہے۔ دنیا کا یہی طریقہ ہے کہ وہ انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ لوگ محض اپنے اقتدار کے لیے دوسروں کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ترقی حاصل کر لیتے ہیں۔ جب بھی تم دیکھو کہ کوئی تمہارے ذریعے اپنے فائدے کے لیے کام لے رہا ہے تو جان لو کہ وہ دنیا پرست ہے اور تم اس کے اسیر ہو۔ وہ خود غرض ہے، وہ اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ انسان مومن و متقی ہمیشہ زیرک اور دانا ہوتا ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو مال یا مقام دیا جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ اسے سنہری ہتھ کڑی کہا جاتا ہے، یعنی سونا دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ سونا ایک ہتھ کڑی ہے جو انسان کو اسیر بنا دیتی ہے، انسان کو قیدی بنا دیتی ہے۔ دنیا کا سونا ہو یا چاندی، ہمارے ائمہ نے اس کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی۔ ایک فقیر آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو غلام نے کہا کہ مولا میں اسے کیا عطا کروں؟ تو مولا نے فرمایا عندی کلاہما حجران، میرے نزدیک یہ دونوں پتھر ہیں، سونا ہو یا چاندی ہو، یہ دونوں پتھر ہیں، جو اس فقیر کی نظر میں بہتر ہے وہ اسے دے دو۔ تو سونا ہو یا چاندی ہو، دنیا کا مال و متاع ہو یا ٹھاٹ باٹ ہو، یہ سب کچھ ہمارے ائمہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں تھا تو آخرت ہی آخرت، رضوان پروردگار۔ دنیا کی قید سے آزادی کا راستہ کیا ہے؟ خالصیوں نے خود کو دنیا کی قید سے آزاد کر لیا، لیکن کیسے؟ اگر کوئی اس قید سے نجات چاہتا ہے تو اسے کچھ چکانا ہوگا، جسے اصطلاح میں فدیہ کہتے ہیں، کچھ خرچ کرنا ہوگا۔ خالصیہ اپنی جان کو فدیہ کے طور پر دیتے ہیں تاکہ دنیا کی اسارت سے آزاد ہو جائے۔ انسان کو آزادی کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینی ہوگی، ورنہ وہ دنیا کا اسیر رہ جائے گا اور دنیا پرستوں کا تابع بن کر رہ جائے گا۔ امام سید الشہداء نے فرمایا میں اپنا ہاتھ ذلیل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، خوار اور پست اور گھٹیا یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ بیعت دنیا کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا، دنیا کو اپنے سر پہ چڑھانے کا نام ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں سبق دیا کہ قتل تو ہو جاؤ لیکن کسی ذلیل کے ہاتھ میں اور دنیا پرست کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو جو تمہیں خدا سے دور کر دے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو یقین ہے کہ اس کو موت آئے گی تو کیا بہتر کہ وہ سرخ موت کو اپنے گلے لگائے اور لقائے پروردگار تک پہنچ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا سے دوری کا بہترین راستہ بتایا اور ہمیں مثالیں قائم کر کے بتا دیا۔ جب کربلا سے محمد ابن حنفیہ کو خط لکھا تو کہا کہ دنیا لم تکن وان الآخرت لم تزل والسلام من حسین ابن علی۔ اے میرے بھائی، گویا کہ دنیا ہے ہی نہیں، دنیا کا نشان ہی نہیں ہے تو آخرت ہی آخرت ہے۔ انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دے اور ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے۔ من قضا حق من لا یقضی حقہ فقد عبدہ۔ امیر المومنین نہج البلاغہ حکمت 155 میں فرماتے ہیں جو شخص اس کا حق ادا کرے جو اس کے حق کو نظر انداز کرتا ہے وہ در حقیقت اس کا غلام بن چکا ہے۔ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کا استحصال کرے، اس کے اوپر ظلم کرے اور اس کے حقوق کی پامالی کرے۔ حتیٰ کہ علی مولا فرماتے ہیں ایھا الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 34 میں مولا فرماتے ہیں اے لوگو، میرا تم پر حق ہے اور تم مجھ پر حق رکھتے ہو، یعنی باہمی حقوق ہیں۔
علی مولا کہیں کہ میرا تمہارے اوپر حق ہے لیکن تمہارا میرے اوپر حق نہیں، میں علی امیر المومنین ہوں، میں حاکم ہوں، میں حکمران ہوں، میں حجت الہی ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر میری اطاعت لازم ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں تمہارے حقوق کو ادا کروں۔ یہ بہت اہم ہے کہ حقوق کو دو طرفہ تسلیم کیا جائے۔ اگر کوئی تمہارا حق ادا نہیں کرتا تو تم پر لازم نہیں کہ اس کا حق ادا کرو تاکہ وہ ظالم اور جابر نہ بن سکے۔ من قضا حق من لا یقضی حقہ فقد عبدہ، جو تمہارا حق ادا نہیں کرتے اور تم ان کی اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، تو وہ ظالم اور خدا بن بیٹھیں گے اور تم ان کے غلام شمار کیے جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہے اور کہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا تو یہ آسان نہیں ہے۔ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت مشکل ہے اور بہت بڑا جہاد ہے، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، جہاد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آزادی چاہتا ہے تو اسے اس کی قیمت چکانا ہوگی، ورنہ اسے ہمیشہ غلام رہنا ہوگا اور ذلت برداشت کرنا ہوگی۔ اسرتہم ففدوا انفسہم، آزادی کی قیمت قربانی ہے، اور متقی اور خالص سیاح اپنی جان دے کر دنیا کی قید سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو شخص اپنی جان اور مال سے محبت رکھتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا تابع اور غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ سب سے عظیم انسان کی اپنی آزادی ہے اور انسان آزاد ہو کر خدا کی عبادت کرے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اینٹ پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اچانک ابلیس کو دیکھا۔ ابلیس حضرت عیسیٰ کے باہر اسے دیکھ رہے تھے، لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما ترید منی ولیس لی شیء من متاع الدنیا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اے ابلیس، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرے پاس تو دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس بھی ابلیس تھا، تو اس نے کہا ما دام لک علاقۃ بہذہ اللبنہ یکون لی فیک مطمع، جب تک تمہاری اس اینٹ سے وابستگی ہے میں تم سے امید رکھ سکتا ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی کتنا وہ شیطان کا حربہ ہے کہ اگر اینٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے نیچے ہے تو وہ اینٹ کو بھی بہانہ بنا سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کا، جبکہ وہ تو نبی اولوالعزم پیغمبر تھے، وہ اس کے دام میں کہاں آتے۔ لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بھی لگاؤ اور محبت اور دنیا کے مال سے عشق انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنسا سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے فوراً اینٹ کو اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی وابستگیوں کو ترک کرے اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور اموال خرید لیے ہیں اور ان کے بدلے میں جنت دے دی ہے۔ بس جو شخص آزادی چاہتا ہے اسے جان و مال کی محبت کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ یہی آزادی اور جنت کی قیمت ہے۔ اور ائمہ فرماتے ہیں کہ اے مومن، تو اپنی قیمت کم از کم جنت، تیری قیمت کم از کم جنت ہے، جنت سے کم قیمت پر راضی نہ ہونا۔ خداوند متعال کا جو بندہ بن جاتا ہے، خدا فرماتا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی فتقول کن فیکون، پھر اس کو دنیا کے خزانے کہا، پھر وہ اللہ کی ایک رحمت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے اطعنی اجعل کا مثلی، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا ایک نمونہ بناؤں گا، اور ایسا نمونہ پھر تو کہے گا کون تو فیکون ہو جائے گا۔ تو کو مردے کو کہے گا زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو دیوار کو کہے گا کہ سونے کی بن جا تو وہ سونے کی بے دیوار بن کر چلنا شروع کر دے گی۔ ایک مرتبہ میری اطاعت کر، میری غلامی میں آ جا، میری اسارت میں آ جا، میں تجھے ایسا آزاد بنا دوں گا کہ پھر دنیا والے رشک کریں گے۔ لہذا غلامی ہے تو فقط اللہ کی غلامی ہے۔
اللہ کے رسول کی غلامی ہے، اللہ کی حجت امیر المومنین اور ان کے 11 بیٹوں کی غلامی ہے۔ اصل میں یہ غلامی خدا کی غلامی ہے، اصل یہ بندگی خدا کی بندگی ہے۔ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت ولایت الہی ہے۔ محبت علی، علی کا غلام ہو جانا یعنی نبی کا غلام ہو جانا، نبی کا غلام ہو جانا یعنی اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بن جانا۔ اسی لیے محمد وآل محمد نے ہمیں سبق سکھایا، طیبین و طاہرین نے ہمیں سبق سکھایا کہ جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے تو خداوند متعال اسے اپنا ایک بہترین عابد قرار دیتا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور بھلائیوں سے بہرہ مند فرماتا ہے، اور پھر وہ دنیا سے ایسا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی جو مقصد ہوتا ہے اور اس کا جو ہدف ہوتا ہے وہ فقط کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی جنت کا حصول ہوتا ہے، اس کی بہشت اور فردوس کا حصول ہوتا ہے۔ پھر وہ کام پر راضی نہیں ہوتا، دنیا کے مال و متاع پر راضی نہیں ہوتا۔ لہذا محمد وآل محمد کے فرامین یہ ہے کہ دنیا کی غلامی سے بچو اور آخرت کی سوچو اور اپنے آپ کو ایک آزاد انسان بناؤ تاکہ خداوند متعال ہمیں دنیا و آخرت کے تمام حسنات و ابرار سے بہرہ مند فرمائے۔ دعائے خداوند ذوالجلال اس آخری روزے میں ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے، اعزاء، اقربا، دوست، احباب، مومنین و مومنات جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے چلے گئے، اور اولیاء الہی کی محبت کا نور ان کے دل میں موجود تھا، خدا ذوالجلال ان سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔